بسم اللہ الرحمن الرحیم علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. کائنات میں موجود جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور میرے اللہ کی کائناتیں بہت ہیں. جتنا بھی سارا نظام ہے یہ سارا میرے اللہ کا بنایا ہوا. کتنے عالم ہیں اسی کے علم میں آپ جانتے ہی ہیں. اور کتنی دنیا ہے میرے آپ کے علم میں نہیں. ایک حقیقت ضرور ہے کہ جو موجود ہے کائنات میں میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق نظر سے نہیں، احساس سے بھی نہیں کہ میری آپ کی آنکھوں میں احساس میں ہے یا نہیں ہے. یعنی جو ہے یہ سارا بنا کسی وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی نظام نہ ہوتا. حجر شجر جو کچھ ہمیں آنکھوں کے سامنے ہے یا نہیں ہے، ہمارا احساس اور ادراک کام کر رہا یا نہیں کر رہا، ہماری انتہا نظر جس آسمان کو چھو رہی ہے اور اس سے آگے جو کائنات ہے اس کے علم میں، یہ سارا نظام اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. آپ وجہ کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مجھے جو کچھ بھی ملا ہے درود پاک سے ملا، جو کچھ میں نے پایا ہے درود پاک سے پایا. اور درود پاک دراصل اس ہستی کے احسانات کا اظہار ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو وجود اطہر ہے آپ کا، آپ کے جو احسانات ہماری زندگیوں پہ ہیں. انسان ہونا بڑا احسان، انسان ہونا بڑا احسان، اور اس کے بعد جو اس سے بڑا احسان ایمان کا ہونا، اس سے بڑا احسان ایمان. خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ایک وقت تسلی تو ہے کہ میں شاید اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا. پہلے تو بہت ہی بڑی رحمت ہے اس کی، تو ایک نہ ایک دن اس ایمان کے ذرے کی وجہ سے جہنم سے نکل کے جنت میں لے جاؤں گا انشاءاللہ. وہ ایمان ہے. اور مومن کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ایمان. ایمان بہترین سرمایہ ہے اور ایمان آخری سرمایہ ہے. ایمان سب سے بہترین سرمایہ ہے اور ایمان آخری سرمایہ ہے. کسی کے ساتھ اگر کوئی دشمنی ہو جائے نا، اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ اس کا ایمان چھین لیتا. یہ سب سے بڑی ناراضگی ہے، یہ سب سے بڑی دشمنی کہ اللہ اس کا ایمان چھین. اس لیے فرمائے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. ایمان کی تجدید پڑھیے اس کو بند کرو. اور جو اہل اس کے لیے ایمان سلامت رہتا، ایمان اس کے لیے سلامت.
وہ ایگزاسٹ بند کر دیں تینوں. کلمے سے اپنے ایمان کی تجدید ہم کرتے رہا کریں. کلمے سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں. تولا بھی کریں اپنے ایمان کو. انبیاء کا ایمان تو سدا ہی بڑھتا ہے. ایمان والے کا ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، اور فرشتوں کا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے. انبیاء معصوم ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے. میں آپ اپنا ایمان تولا کریں. یہ بند کر دیں. مجمع نہیں ہے، میں بند کر دیں اس کو. اپنے ایمان کو تولا کریں. میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کو تولا کریں. اگر ایمان نہ تولا گھٹتا جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا. گھٹتا جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا. ایمان کے بچانے اور ایمان کے بڑھانے اور ایمان کے بنانے، میں نے 3 لفظ کہے ہیں، بچانے، بڑھانے اور بنانے کے لیے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، اہل بیت نے ہجرت کی، اولیاء صالحین نے ہجرت کی. بنانے، بڑھانے اور بچانے. اپنا بھی بچانے، دوسرا کے بچانے. اپنا بھی بنانے اور دوسروں کا بھی بنانے. ہجرت کی. پورے بر صغیر میں، پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، اس وقت آپ کے پورے بر صغیر میں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں اولیاء کرام کا ورود زیادہ ہوا، وارد زیادہ ہوئے، تشریف زیادہ لائے. اچ شریف ہے، ملتان ہے، لاہور ہے، دلی ہے، مدراس ہے، گوالیار ہے، اجمیر ہے. سب سے زیادہ اولیاء کا ورود ہوا. اور یہاں جو اولیاء تشریف لائے چند خطوں سے آئے، کشمیر سے، افغانستان سے اور سیستان ایران، ان علاقوں سے اور عرب سے. ان علاقوں سے یہ اولیاء تشریف لائے. ان کی جو حاضری ہے اس کا مطلوب مال نہیں تھا، چیزیں نہیں تھیں. ان کا مطلوب ایمان کا بنانا، ایمان کا بڑھانا اور ایمان کا بچانا. یہ 3 مطلوب تھے، یہ 3 چیزیں تھیں. اولیاء صالحین جو تشریف لائے ان کا مطلوب یہ 3 چیزیں تھیں. اور ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر ان سے کام لیا اور ان کا وجود مخلوق خدا کے لیے خیر بن گیا، برکت بن گیا، عافیت بن گیا، اور ان کا وجود مخلوق خدا کے لیے رحمت بن گیا. وہ جہنم کی آگ سے خود بچے اور ان کو بچایا، اور اوروں کے لیے دیوار بن گیا. انہی میں سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی ہستیوں میں سے، انہی ہستیوں میں سے جن کے دل میں درد تھا اور جن کے دل کے اندر سوز اور ساز تھا، اور ان کا دل ہر پل اپنی ذات سے نکل کے مخلوق کے لیے تڑپتا تھا. یہ وہ ہستیاں تھیں. وطن اپنا بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو اب بھی روتے دیکھا. پھر کچھ نہیں ہوتا نا، اپنی کالونی کا نام، اپنی گلی کا نام، اپنے علاقے کا نام وہی رکھتے ہیں جو انڈیا سے چھوڑ کے آئے تھے، جاتی عمرہ.
اپنے علاقے کا نام وہی رکھتے ہیں، اپنی گلیوں کا نام وہی رکھتے ہیں. وطن سے محبت ہوتی ہے. وہ بستی ٹوٹی پھوٹی جس میں دھول اڑتی ہے، وہ گلیاں ٹوٹی پھوٹی جس میں کیچڑ اور گوبر ہوتا ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے. اور بڑوں کی بات ایک اور بھی ہے، جہاں آول نال دفن ہوتی ہے اس مٹی سے ہمیشہ محبت ہوتی ہے. بچے کی آمل ہوتی ہے، جہاں دفن ہوتی ہے وہ وطن ہوتا ہے اور اس سے ہمیشہ محبت ہوتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد لاہور کی مٹی کو رنگا. اور اس بات کا اظہار میں کئی بار کر چکا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کشف المحجوب ہے. یہ کتاب 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لکھی گئی. 1000 سال، 1000 سال. اللہ اکبر. 1000 دن گزرے تو کائنات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، مزاج ہی بدل جاتے ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں. 1000 سال گزر گئے، کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، اور کتنے علم کے شاہکارے، تصوف کے شاہکارے، ماسٹر پیس کتنے ہوں گے، مٹ گئے، نظر ہی نہ آئے. لکھنے والوں کے اخلاص میں شک نہیں، لیکن فیصلہ ہوا کہ اس کتاب کو ہم نے قیامت تک باقی رکھنا ہے. ہمارا فیصلہ ہے کہ اس کو اللہ نے قبول کر لیا. عند اللہ قبولیت. اس کتاب کو وجود بنا کے میں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، مولا بس تو قبول کر لے. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو، سرکار بھی تو، بس تو قبول کر لے. میری عبادت، میری خدمت، میری ریاضت، میرے مجاہدے، میری قربانیاں، میرے دھکے، بس تو قبول کر لیں. اگر قبول ہو گئے پھر وہ کشف المحجوب بن جاتے ہیں. اس 1000 سال میں بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ باکمال کتابیں لکھی، لیکن پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. بعض کتابوں میں ان کا تذکرے آتے ہیں، 99.99% تو تذکرے ہی نہیں ہے نا. کہیں آتے ہیں ایسی تھی کتاب، کائنات میں نہیں ہے، ختم ہو گئی. گردش ایام نے، کہیں دھول نے، کہیں بارش نے، کہیں طوفان نے، کہیں آگ نے، کہیں دیمک. اللہ کا امر، دیمک اللہ کے امر کا نام ہے. جا اس کو کھا جا، ختم کر دے، ہمارا حکم ہے. ان ساری چیزوں کو اللہ نے ختم کر دیا اپنے امر سے. اور جس کو قبول کرتا ہے اللہ جل شانہ، جس جسم کو، جس قلم کو، جس جذبے کو، جس سوچ کو اور جس قدم کو، قدم بھی قبول ہوتے ہیں، قلم بھی قبول ہوتا ہے، جذبہ بھی قبول ہوتا ہے، حرف بھی قبول ہوتے ہیں، سوچیں بھی قبول ہوتی ہیں. جہاں میرا اللہ قبول کر لیتا ہے نا، پھر اس چیز کو کوئی مٹا نہیں سکتا، پھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. بس اس نے قبول جو کر لیا، پھر اس کو کون مٹا سکتا ہے، پھر وہ مٹ نہیں سکتا. اس کتاب کو اللہ جل شانہ نے قبول فرمایا. اور یہ کتاب ایک بات کا پیغام بھی ہے، اور وہ میرے آپ کے لیے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو قبول کرانا ہے. اللہ سے مانگ مانگ کے قبول کرانا ہے، خدمت کر کے، تھکے کھا کے، پسینہ بہا کے، اور اپنی جذبات اور اپنی چاہت اور اپنی خواہشات کا خون کر کے، بس تو قبول کر لے. تیری مہربانی. میں حیران ہوتا ہوں بازو کا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کیا عظیم ہستیاں تھیں. باپ تعمیر کر رہا اور بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہا. اور کعبہ کو اللہ پاک جل شانہ نے ان کے ذریعے سے تعمیر کرایا. میں ایک دفعہ ہماری بلڈنگ تھی، اس طرف ہمیں جبل کعبہ اتر کے جانا تھا. چڑھائی ہے تھوڑی سی، پہلے جبل تھی، اب تو جبل نظر نہیں، آج صرف چڑھائی ہے. تو میں وہاں سے گزرتا تھا کہ وہاں سے کعبہ کے پتھر اٹھائے گئے تھے، اس پہاڑ سے، تو اس کا نام جبل کعبہ ہے. تو میں ایسے کھڑے کھڑے نا ایک دفعہ
ہمارے حاجی صاحب تھے، حاجی افضل صاحب، وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے تو میں تیز چل رہا تھا. پھر میں کھڑا ہو گیا، میرے ایک دم خیال ہے میں جبل کعبہ پہ ہوں. تو میں نے اللہ سے باتیں شروع کر دی اور اس پہاڑ سے باتیں شروع کر دی کہ تو بتا وہ قدم کیسے مبارک ہوں گے، ان کا سانس بھی پھولا ہوگا، ان کا پسینہ بھی آیا ہوگا، اور انہوں نے پتھر توڑے کیسے ہوں گے، اور یہاں سے توڑ کہاں دور کعبہ، اور اس کعبے کی طرف لے گئے ہوں گے. جب لے گئے ہوں گے ڈھلوان تھی، جب آتے ہوں گے چڑھائی تھی. چلو اچھا ہوا جب وزن تھا اس وقت تو چلو ڈھلوان تھی. پھر میں نے اللہ سے عرض کیا، میں نے کہا مولا اس جبل کعبہ کے لیے مخصوص ہاتھ تھے جنہیں تو نے قبول کیا تھا؟ ہاں. میرے دل میں آواز آئی، میرا اللہ کہتا ہے اس سے آواز آئی کہ ہاں ہم جس کو قبول کرتے ہیں اس کے لیے کعبہ تیار کرواتے ہیں، اسی سے کرواتے ہیں. ہر کسی کا کام نہیں ہے، ہر کسی کا کام. میں بعض اوقات کئی احباب کو خدمت دیتا ہوں، ایک دفعہ دی، دوسری دفعہ دی، آخر میں نے کہا اس کو چھوڑ دو. ایک دفعہ لکھنے کا ایک کام تھا، ایک ساتھی کو دیا، پھر انہوں نے منت سے کہا مہربانی کریں، اچھا آپ کو کوتاہی نہیں ہوگی، پھر دے دیا، نظر ہی نہ آئے. پھر میں نے کہا نہ یہ کام بڑا اونچا ہے، ہر کسی کا کام ہی نہیں ہے. تسبیح خانے کی خدمت اور تسبیح کام ہی نہیں ہے. تسبیح خانے کی خدمت اور تسبیح خانے کی گرد و پیش، اس کی جو لوازمات ہیں، شعبے ہیں، ان کی خدمت نہ ہر کسی کے بس کا کام ہی نہیں. جو کر لیا تو نے اس پر شکر ادا کر. میرے دل میں آواز آئی کہ یہاں ہر کسی کو ہاتھ نہیں لگواتے، یہ مبارک ہاتھ ہوتے ہیں، یہ محترم ہاتھ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ یہاں پہنچ گئے. ایسی باتیں میری اللہ سے شروع کی. آج بھی جن کی نسبتیں کعبہ کے ساتھ ہیں، جن کی نسبتیں کعبہ کے ساتھ ہیں، وہ اگر کچھ کر رہے تو سمجھ لیں کہ کوئی خاص کرم ہے اس کریم کا. اگر ان سے کچھ ہو رہا نا تو اس پہ میری آپ کی گردنیں جھک جائیں، اس پہ میری آپ کی گردنیں جھک جائیں. میری آپ کی گردنیں جھک جائیں. اگر کوئی ہو گیا ہے تو بہت شکر ہے. پھر وہی بات کہ کعبہ اور اس کی تعمیر کے لیے ہر ہاتھ قبول نہیں ہوتا. اب میں تو اس وقت بھی موجود تھے، اور بھی تھے، بعد میں بھی آئے، پہلے بھی تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور محبت اور عشق اور پیار نے اللہ پاک جل شانہ کی رحمت کو متوجہ کیا، اور اس محبت نے اور عشق نے کعبہ کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام کو حصہ ملوا دیا اور ان کو فرمایا کہ آپ کریں. ساری مشقتیں، ساری محنتیں کرنے کے بعد نا ابراہیم علیہ السلام نے آخری جو بات فرمائی، اور وہ میرے آپ کے لیے ہے، جو میں کہہ رہا ہوں قبولیت، کہ ربنا تقبل منا. یہ بات ایسی ہے جو یقین جانیے اندر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، اور اندر کی اس بات کو توڑ کے رکھ دیتی ہے کہ میں نے بہت کیا، سب سے زیادہ میں نے کیا، یہ مجھ سے ہوا ہے. اندر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے کہ ربنا تقبل منا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا عربی زبان میں، انہوں نے تو مصادر لکھی تھی کہ یہ ہوتا ہے فلاں. میں عربی میں یہ ربنا تقبل منا، یہ پہلا جو پہلی آیت ہے، یہ جو پہلا جملہ ہے، جو آیت مبارکہ ہے، اور میں یہ اونچی چیز کے لیے نہیں آتا. ربنا تقبل اونچی چیز کے لیے یہ آتا ہے، بس تیری مہربانی تو قبول کر لے. اور فرمایا یہ اس وقت آتا ہے جب ڈر ہو کہیں رد نہ ہو جائے.
کہ اس کے شایان شان نہیں ہے. نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ بڑا باریک نقطہ ہے. ڈر ہو کہ رد نہ ہو جائے، اس کے شایان شان نہیں ہے. اتنی مشقتیں، اتنی محنتیں باپ بیٹے نے کی. باپ بھی نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور بیٹا بھی بہت بڑے نبی ہیں. محنتیں کر کر کے نا یہ دعا فرمائے کہ کہیں رد نہ ہو جائے. مومنانہ مزاج یہی ہے، مومنانہ مزاج یہی ہے، کر کے اترانا نہیں، گھبرانا. کر کے اترانا نہیں، کیا کرنا ہے؟ گھبرانا. مومنانہ مزاج. یہ مومن کی طبیعت کا حصہ ہے کہ کر کے اتراتا نہیں، گھبراتا ہے، کیا پتا منہ پہ نہ مار دیجیے. اس لیے ایک اللہ والے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے. جیسے ہم دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ایسے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ لیتے تھے. حضور یہ کیا؟ فرمایا کیا پتا میرا اللہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دے. یہ ہے ربنا تقبل میں. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو قبول کروایا اللہ سے. بس مولا تو قبول کر لے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے تو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور اس کتاب میں اس دور کے فتنے جو تصوف کے نام پہ اٹھے، تصوف کے نام پہ، فقر کے نام پہ، صوفیت کے نام پہ، انوکھے فتنے اس کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کا ٹائٹل جو ہے وہ تصوف ہے، اندر تصوف نہیں ہے، اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کا تعلق کوئی تصوف سے نہیں ہے. اس کتاب میں قدم قدم پہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، قدم قدم پہ اس کا تذکرہ کیا گیا. اصل بات قبولیت کی ہے، اصل بات قبولیت کی. بس جب قبول ہو جائے نا، سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل. اور اگر قبول نہیں ہوئی دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے، عرشوں میں واہ واہ نہ ہوئی تو مزہ نہ آئے. دنیا میں واہ واہ ہو جائے، عرشوں میں واہ واہ نہ ہوئی تو مزہ نہ آئے. مزہ نہ آئے. آخری وقت ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت. اور ان کے ہم عصر ان کے ایک ساتھی ہیں، اور یہ قوالی کے قائل ہیں، اور وہ قوالی کے انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اعادت کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پہلے توبہ کرو ایک قوالی سے، پھر میں آؤں گا. اللہ، کیا ان کے اندر محبت اور احترام تھا. اور ادھر کوئی تھوڑی سی چیز ہو تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں، لگتا ہے بندہ وہابی ہے، نجدی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ایل دیس ہے. ایک تو ایل دیس ہے، ایک ایل دیس، چھوٹی بات ہوتی. میں کہ میں عیادت کے لیے تشریف لائے، پر میں بلاؤ کہ ان سے کہو بدعتی سے. ہاں یہ لفظ کہا، بڑوں کی باتیں بڑوں تک ہیں، لیکن میں لفظ کرتے ہوئے بھی کام رہا ہوں کہ اپنی بدعت سے پہلے توبہ کرے. میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اور تشریف لائے اور ان کا احترام کیا، ان کا احترام کیا. الدین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں نقشبندی سلسلے کے طرف تشریف لائے پیر فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ، بڑے حضرت کے پاس. وہ ذکر خفی کرتے ہیں، یہ قادری سلسلے کے ذکر جلی کرتے ہیں، بڑا اونچا ذکر کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا فقیروں خیال کرائے، خیال کرنا
بڑے اللہ والے آ رہے ہیں مسکین پرس ہیں، وہ آہستہ ذکر کرتے ہیں، تم بھی آہستہ کرنا۔ انہوں نے کہہ دیا فقیروں خیال کرائے، قادری سلسلے میں جا رہے ہیں، وہ اونچا ذکر کرتے ہیں، تم بھی اونچا کرنا۔ ہاں، مزاجوں کی رعایت، طبیعتوں کی رعایت، تنگ ظرف نہیں تھے، بڑا برتن تھا، بڑا برتن تھا۔ اب ادھر آئے، اب ہوا ذکر شروع۔ حضرت دین پوری کے قادری سلسلے کے درویش آہستہ آہستہ ذکر کر رہے ہیں، وہ نقش بندی کا زور زور سے کر رہے ہیں۔ اب مجمع حیران، یہ کیا؟ جن کو آہستہ کرنا تھا تو وہ تو کر رہے زور سے، جن کو زور سے کرنا تھا وہ کر رہے آہستہ۔ اصل چیز قبولیت۔ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قبول کروا لیا تھا اپنے ان حرفوں کو، ان حرفوں عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا لیا۔ بس قبول ہو گیا تو بات بن گئے، اور قبول نہ ہوا ساری دنیا کی واہ واہ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی اوقات نہیں رکھتے، اللہ کی قسم کوئی اوقات نہیں، کوئی اوقات۔ اس لیے کسی میں بدگمانی اور شک نہ ہو کہ پتہ نہیں اس کا قبول ہوگا نہیں ہوگا، ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ ہاں، کشف المحجوب ایک کتاب ہے تو ہے، ایک پیغام بھی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے کتنا مانگا ہو اور اللہ کے سامنے کتنا گڑ گڑایا ہو کہ مولا یہ میری خدمت کتاب لکھنے کی قبول کر۔ ایک کتاب بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے۔ پڑھنا پڑھانا کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ کے مکتوبات کی 2 جلدیں شائع ہوئی تھیں، لکھی گئی آپ کی زندگی میں، ان کی باقاعدہ زندگی کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ کے جو مخالفین تھے نا، وہ آپ کی طرف مجموع کا رجوع دیکھ کے انہوں نے بڑی تکلیف پہنچی، اور وہ بھی صاحب علم تھے، اتنا مجمع ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صوفی احمد کہتے تھے ان کو، شیخ اصل نام تھا شیخ احمد، اصل نام احمد، سرہندی، سرہند علاقے کا نام ہے۔ صوفی احمد کہتے تھے، کہہ رہے صوفی احمد کے پاس اتنے لوگ متوجہ ہو گئے، اتنے عرصے سے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پاس آتے کوئی نہیں۔ جیسے آج ہمارا کشف المحجوب کا مجمع ہے، وہ 40 سال ہو گئے، اس کے بعد مجمع بڑھے ہی نہ، یہی کچھ رہے، اور ایک بندہ اور آ جائے کہ اس کے پاس ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہو، تو پریشانی تو ہوتی ہے۔ اور پھر یہ برتن بہت کم کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ایک بندے کو اللہ نے خلق کی خدمت کا ذریعہ بنا دیا ہے اور مخلوق کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے، تو یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، تقسیم تو اللہ کی ہے نا، بندے کا اس میں کمال ہی کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ماورائی چیزیں ہیں، کہ میں آج نقطہ بیان کر رہا ہوں، کشف المحجوب کو سبقاً کیوں پڑھایا جاتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے، باریک سی بات، نقطے کی بات ہے۔ جو مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بات ہے، آپ کے مکتوبات، ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو عقل انسانی سے ماورا ہیں، جس کا تعلق توجہ سے ہے، شیخ کی توجہ، بیدار روح اور کمالات اور کشفی کیفیات سے ہے، وہ ہر بندے کی عقل کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا چلو یہ بتائیں، پرائمری کا معاملہ ہو اور فزکس کا بہت بڑا سائنسدان ہو اور وہ فزکس کی تھیوریاں بیان کر رہا ہو، اور پرائمری والے کے سامنے
تو تھوڑی دیر کے بعد پریمری والا یہ کہے گا یہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. فزکس کی بہت بڑی بڑی تھیوریاں جن کا تعلق کائنات سے ہو اور کائنات کے وجود سے ہو، جو سائنس نے اب تک سمجھی ہیں، اور وہ بیان کرنا شروع کر دے. میں کہتا ہوں وہ بھی پھر بھی سمجھ آ سکتی ہیں، لیکن من کی دنیا، روح کی دنیا اور کائنات کی یہ دنیا، یہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، ان کی کتابوں سے ایسی چیزیں نکال کے جہانگیر کے پاس بھیجے، بادشاہ کے پاس، اور اس کی نور جہاں کے پاس، اور باقی اس کو آگ لگانے میں آصف جاہ کا بڑا ہاتھ ہے. بھیجی نا کہ یہ چیزیں ہیں، اور ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس طرح ہوں، یہ تو نبیوں سے بڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ. ایسے انداز سے چیزیں نکال کے بھیجی، ان میں سے کانٹ چھانٹ کر کے آدھی آدھی چیزیں نا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایسے جی ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا، بس ختم. انہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر عجیب بات ہے، مولوی میں ایسے وقت ڈالا ہوا ہے مجھے. ہمارے وہ کہتے ہیں صاحب کہنے لگے سردیوں میں آسن ہی خشک نہیں ہوتا، اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور سنجا کرتے نا تو آسن گیلا ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ تو آسن ہی ہے کہ خشک نہیں ہوتا، اگلی نماز کا وقت، پھر اگلی نماز کا وقت، پھر اگلی نماز کا وقت. انہوں نے شیخ کو بلوایا، تو شیخ نے ان کا شافی جواب دیا، کافی جواب دیا. مطمئن ہو گیا، بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ روانہ کیا. کہنے لگے کہ تو وار ختم ہوا. ایک لمبی داستان ہے. کابل سے ایک شخص آئے، حسن خان ان کا نام تھا، وہ آ کے بیعت ہوئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مرشد سے بیعت ہوتے ہیں اور مرید آپس میں ایک دوسرے کی اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو شیطان قصور مرشد کا قرار دے، کرے ان کی وجہ سے ہے. دیکھو جی اگر انہوں نے یہ تربیت کی ہے اپنے مریدوں کی، وہ بیچارہ بالفرض کفر کی دنیا کو چھوڑ کے ایمان کی دنیا میں آیا ہے، ابھی تو اس نے کلمہ ہی پڑھا ہے، منہ اس کا کلمے سے بھرا کے ابھی ہضم ہی نہیں ہوا، تو اس سے ولایت کیا چاہتا ہے بتا تو صحیح. یہی حال حسن خان کے ساتھ ہوا. اس سے کچھ بے اکرامی ہو گئی، حضرت کی خانقاہ میں آیا، کچھ کمی کوتاہی، کچھ سختی ہو گئی، اسے بدگمانی ہوئی، ادھر سے بدگمانی ہوئی، ادھر حاسدین موجود تھے جو ہر وقت طاق میں تھے کہ بادشاہ سے چھوٹ گئے. انہوں نے اس کو آگ لگائی، اور آگ لگتے ہی اس نے 20 نسخے تیار کیے. 20 نسخے کس کے؟ مکتوبات کے. 20 نسخے سے مراد 20 کتابیں. ہاتھ سے بندے بیٹھائے، اس دور میں کاتب ہوتے تھے اور ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنا لکھ لیتے تھے، ان کے ہاتھ چلتے تھے. جیسے کوئی بہترین کمپوزر ہے کہ ایک منٹ میں 80 حروف، 100 حرف، 200 حرف کمپوز کر لیتا ہوں، اتنا تیز میرا ہاتھ ہے. 20 نسخے تیار کروائے. اور پاکستان، یہ بر صغیر سارا اور افغانستان، یہاں کے بڑے بڑے علماء کے پاس بھیجے، اور انڈر لائن کی وہ چیزیں جن کا تعلق شریعت ظاہر سے نہیں تھا. ان کا تعلق شریعت سے تھا لیکن شریعت ظاہر سے نہیں تھا، روحانیت سے تھا، اور روحانیت کے اعلیٰ کمالات سے تھا. وہ ساری چیزیں انڈر لائن کی کہ جی ان کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے، اور اس میں کتابوں میں کمی بیشی کی، آدھی آدھی باتیں. تو ظاہر ہے اس کا فتویٰ تو اس کے مطابق آنا تھا. حتیٰ کہ شیخ عبدالحق محدث دلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں رد موجود ہے. وہ نسخہ ان کے سامنے آیا. تو اس کے بعد وہ فتوے کیے اکٹھے، اب گئے بادشاہ کے پاس.
جناب آپ نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، یہ فتوے موجود ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ تو قابل گرفت آدمی ہے. اور بادشاہ نے پھر بلایا اور گوالیار کی جیل میں بند کر دیا. 1 سال تک بند رہے. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں، سارے مسائل، ساری کے سارے مجاہدے، لیکن ایک بات تھی، وہ مکتوبات عند اللہ مقبول ہوئے. اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئے. اور بعد والوں نے انہیں الف کا لقب دیا. الف کا لقب، الف کہتے ہیں 1000. مجدد الف ثانی، اس امت کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، اور اس امت کے دوسرے مجدد الف ثانی. الف کہتے ہیں 1000 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے. یاد رکھنا، ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مجدد تھے اس دین کی امت کے. ان کو اعلیٰ ترین لقب ملا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. آج وہ حاسدین کی خبر نہیں کہاں چلے گئے. جیل، ذلتیں دلوائیں، الزام لگائے، خبر نہیں کہاں چلے گئے. لیکن بات میں مقبولیت کی کر رہا تھا. عند اللہ مقبول ہے. آج بھی مکتوبات مجدد الثانی کائنات میں موجود ہے. مجدد الثانی، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات سلسلہ نقشبندیہ کے سلسلے میں کی شکل میں موجود ہے. اور مخلوق خدا کو اللہ کا نام اور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان مل رہا ہے. یہ چیز ہے قبولیت کی، یہ چیز ہے مقبولیت کی. بس قبولیت ہو جائے، ہوائیں اڑیں، حاسدین آئیں. اگر قبولیت ہے پھر کچھ نہیں ہوگا. بعض اوقات وقتی آزمائش آ جاتی ہے، اور اگر قبولیت نہیں ہے ساری دنیا تعریف کرتی رہے، کوئی الزام نہ لگائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. اور بات میں کر رہا تھا کشف المحجوب کے سبقن پڑھانے کی. ہمارے بعض اللہ والے اب بھی فرماتے ہیں کہ حجت اللہ البالغ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ کی کیوں جی شاہ ولی اللہ کیوں؟ ایک وہ، ایک کشف المحجوب، ایک مکتوبات صدی حضرت شیخ شرف الحق یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات صدی. ان کے بارے میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب سے فیض حاصل کیا، کتاب سے توجہ حاصل کی، مکتوبات صدی سے. اور اگلی بات فرماتے ہیں کہ وہ کتاب ہے جس کو سبقن پڑھنا چاہیے. اور ایک کتاب یہ کشف المحجوب ہے، اور بھی کئی کتابیں، اس لیے کہ اس میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں، ان مقامات کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کہیں انسان خود بدک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے. جن چیزوں کو وجود بنا کے انہوں نے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو سزاوار بنایا تھا اور خطاوار بنایا تھا، جبکہ نہ وہ خطاوار تھے اور نہ وہ مجرم تھے. وہ ان کی محدود عقل تھی، چھوٹی عقل تھی. یہ کشف المحجوب میرے مرشد سیدی مولائی خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی، اور میں نے تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی شیخ سے پڑھی، اور آج وہ میں کچھ نہ کچھ مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو سبقن پڑھیں، سبقن پڑھیں، پھر اس کے متن، پھر اس کی چیزیں، پھر اس کے مقاصد الحمدللہ سمجھ آتے ہیں. اب میں کشف المحجوب کا متن پڑھ رہا ہوں، پھر اس کی تشریح عرض کروں گا. آج کوئی اس کا ابتدائیہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، آج اس کا ابتدائیہ کچھ طویل ہو گیا، لیکن کچھ اللہ کام کی باتیں ہیں، اللہ کرے کام کی باتیں ہیں. شیخ ابو حمدان رحم اللہ کی ملامت کی حقیقت
تیسری فصل ہے، تیسرا چیپٹر ہے۔ جان لو طریقت میں ملامت کو اپنے زمانے کے شیخ ابو حمدان قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے رواج دیا ہے۔ شیخ ابو حمدان بہت بڑے اللہ والے تھے، کسائی تھے، کسائیوں کا کام کرتے تھے۔ شیخ نے ان کا نام کے ساتھ قصاب لکھا ہے۔ ملامت کی حقیقت میں ان کے بہت سے عمدہ اقوال ہیں۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ملامت سلامتی کو ترک کرنا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی سلامتی کو ترک کر دے اور مصائب کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور جلال الہی کے ظہور اور نیک انجام طلب کرنے کی امید پر اپنی دلچسپیوں اور راحتوں سے بیزاری اختیار کرے، یہاں تک کہ لوگوں کے رد و افکار کی وجہ سے لوگوں سے ناامید ہو جائے، تب اس کی طبیعت ان لوگوں سے الفت و محبت قطع کر لیتی ہے، اور وہ جتنا ان لوگوں سے قطع تعلق کرتا ہے اتنا ہی اللہ جل شانہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس جس چیز کی طرف سب لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اس میں ان کی سلامتی ہوتی ہے، تو اہل ملامت اس چیز کی طرف سے پیٹھ موڑ لیتے ہیں، اس چیز کی طرف سے پیٹھ موڑ لیتے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، تاکہ اہل ملامت کا غم لوگوں کے غم کے خلاف، ان کا قصد لوگوں کے مقاصد کے برعکس اور اپنے اوصاف میں یکتا اور بے مثل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ احمد بن فاتق رحمۃ اللہ علیہ نے حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ لوگوں نے ان سے پوچھا صوفی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنی ذات میں یکتا ہو۔ نیز ابو حمدان قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے ملامت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کا راستہ لوگوں پر دشوار اور مشکل ہے، لیکن ہم کسی قدر اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ ملامت فرقہ مروجیہ کی امید اور فرقہ قدریہ کا خوف ہے، یعنی فرقہ مروجیہ کی طرح بعض امور شریعت کی خلاف ورزی کے باوجود مغفرت کی امید رکھنا، اور فرقہ قدریہ کی طرح عمل میں کوتاہی کی وجہ سے مغفرت کے متعلق ڈرتے رہنا ملامتی صوفیوں کی صفت ہے، اور اس میں ایک رمز ہے، وہ یہ کہ طبیعت یعنی انسانی درگاہ الہی سے اس سے زیادہ کسی اور چیز کے سبب سے نفرت کرنے والی نہیں ہوتی جتنی کہ لوگوں کے نزدیک مرتبہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہے، اور انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر دے تو وہ اس کو جان و دل سے پسند کرے اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ سے دور ہو جائے۔ بس ڈرنے والا ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، وہ خطرے کے محل سے دور رہتا ہے، اور اس کوشش میں طالب کو دو خطرے پیش آتے ہیں، ایک لوگوں کے حجاب کا خوف اور دوسرا اس فعل سے روکنا جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے گنہگار سمجھا اور اس پر ملامت کی۔ ایک بات اس میں آپ حضرات نے سنی، ساری باتیں سنیں، کہ لوگ اس کی تعریف نہ کریں۔ بس بعض اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے صوفیت میں ملامت کو اختیار کیا کہ لوگ ان پہ ملامت کریں اور ان کی تعریف نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جتنا اپنی تعریف سے گرتا ہے اتنا ملامت سے نہیں گرتا۔ کہیں ایسا نہ ہو اسی تعریف میں ڈوب کر، اسی تعریف میں کھو کر وہ اللہ جل شانہ کی ذات سے اتنا دور ہو جائیں، اللہ کی ذات سے اتنا دور ہو جائیں کہ مخلوق کے اتنا قریب ہو جائیں کہ جو اس دنیا میں کرنے کے لیے آئے تھے وہ نہ کر سکے۔ اصل حقیقت یہ ہے۔ آپ ایک چیز بتائیے، میں نے جو کشف المحجوب کا متن پڑھا ہے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی۔
اس طرح مجھے بھی نہیں آئی. یعنی میں آپ سے کچھ زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے کہتے ہیں کہ کسی سے پڑھ لیں، اور آپ مجھے بیٹھے پڑھا رہے ہیں. وہ کیسے ہے؟ آپ مجھے پڑھا رہے ہیں، وہ کیسے؟ طلب والے جو ہوتے ہیں نا، طلب والے ان کی توجہ سے ایک دوسرے سے استفادہ ہوتا ہے. مجھے ایک فیملی بیٹھی تھی، کہنے لگے جی آپ ہمارے ساتھ ایک عجیب معاملہ یہ ہے، جب سے اعمال کی ہیں گھر سے محبت پیدا ہوئی ہے، میری میاں کے دل میں ہو تو میرے دل میں آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں میاں کہتے ہیں ابھی تو میں یہ بات کہنے لگا، تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگے ان کے دل میں ہو تو میرے دل میں آتی ہے، ابھی تو میں یہ سوچ رہا تھا، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کہنے لگے جب سے آپس میں محبت بڑھی ہے، تعلق بڑھا ہے، پیار بڑھا ہے، تو ایک دوسرے کی توجہ سے دل میں وہ بات آ جاتی ہے. یہ جو مجمع آپ بیٹھے ہیں نا، آپ حضرات ظاہر بھی باطن بھی، غائبانہ میں بہت سے بیٹھے ہیں جو نیٹ پہ بیٹھے سن رہے ہیں. آپ حضرات مجھے پڑھاتے ہیں یہ کشف المعجم، اور آپ حضرات کی برکت سے مضامین کا ورود ہوتا ہے، مضامین میرے پاس آتے ہیں آپ حضرات کی برکت سے. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو بعض ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق کے بہت قریب رہتے ہیں اور قریب رہ کے انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ اتنے فنا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں آپ مخلوق ہماری تعریف نہ کرے اور ہمیں مخلوق ہمارے قریب نہ آئے، دور رہے، ہمارے اوپر تان کرے، اعتراض کرے، الزام لگائے، بہتان لگائے، مذاق کرے. کسی نے کہا بہلول دیوانہ نہیں تھا، دانا تھا. ہاں، یہ چچا صاحب بھائی تھے ہارون رشید کے. حضرت بہلول جو تھے بادشاہ ہارون رشید کے چچا صاحب بھائی تھے، دیوانے تو نہیں تھے. ایک پوری کی پوری جماعت ہے اولیاء صالحین کی، بڑے بڑے اہل علم کی، وہ کہتے ہیں بہلول دیوانہ نہیں تھا، دانا تھا. اور اس شخص نے دیوانگی اختیار اس لیے کی تھی مخلوق سے کنارہ، مخلوق سے کنارہ، مخلوق سے دور ہو جائے تاکہ میرے مخلوق سے دور ہو کے ہی مجھے خالق مل سکتا ہے، ورنہ مخلوق نے مجھے خالق سے نہیں ملنے دینا. اور اس لیے مخلوق سے دور رہتے تھے اور مخلوق سے بیزار رہتے تھے. مخلوق سے بیزار رہتے تھے، مال سے، چیزوں سے دور رہتے تھے. ابو نصر تھے، ایک ابو نصر ان کا نام تھا، ابو نصر بڑے صاحب کمال تھے. کتنے خفیہ علوم تھے ایسے جو اللہ پاک جل شانہ نے ان پہ ظاہر کیے تھے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ بعض اپنے بندوں پہ اپنے علوم عطا فرما دیتے ہیں. یہ کل میں بیٹھا تھا، ایک درویش ہے مولانا محب النبی صاحب، مجھے فرمانے لگے آپ نے تذکرہ کیا تھا حضرت برہاروی کا، میں ان کے پاس 2 دفعہ گیا ہوں. اللہ کے بندے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، بستی گاؤں دور افتادہ. اب بھی ان کی تربت کچی سی تربت ہے،
مظفر گڑھ کے قریب کوٹ ادو سے آگے ایک بستی ہے پرہار قوم ہے. اس بستی میں وہ وہیں رہتے تھے اور وہیں زندگی گزاری. اور زندگی کتنی گزاری؟ صرف 32 سال. 32 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور 1000 سے زیادہ علوم اللہ نے انہیں عطا کیے تھے. لدنی وحبی یعنی اس سے مراد ایسے علوم جن کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی تھی. کسی استاد سے پڑھا نہیں تھا، کسی مکتب، کسی مدرسے، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی میں انہوں نے کچھ نہیں. وہ جس کو کریم کو جس کو عطا کر دے. 1000 علوم تو میری آپ کے علم میں ہے، میری اللہ کے علم میں کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب علوم ہیں وہ تو اللہ ہی جانے نا. 1000 سے زیادہ علوم اللہ پاک جل شانہ نے ان کو عطا فرمائے تھے اور 32 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. 700-800 کتابیں تو ان کی اس وقت لوگ کہتے ہیں اس کی لسٹ ہے. 1-2 میرے پاس بھی ہیں ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں. 700-800. 3 آدمی تو میرے نوٹس میں ہیں جنہوں نے ان کی زندگی میں PhD ڈاکٹریٹ کیا ہے. 3 آدمی تو میری معلومات میں ہیں. باقی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کیا کیا ہوگا. اور ان کی اکثر کتابیں انڈیا آفس لائبریری انگلینڈ میں ہیں. انگریز جو ہے اس نے جب یہ لوٹ پڑی تھی 1857 کی تو اس نے کچھ چیزیں اکٹھی کی تھی، ان میں کتابیں بھی تھیں اور وہ سارا سرمایہ ادھر لے گیا. وہاں اب بھی ہیں بے شمار کتاب. ان کو اللہ پاک نے علوم دیے تھے، علوم. اور ان کے مزاج میں بھی، طبیعت میں بھی یہ بات تھی کہ مخلوق سے بیزار رہتے تھے. کھیتی باڑی کرتے تھے. لوگوں کے بیل کھیتی باڑی میں چراتے میں بیل ان کے ہوتے تھے، ان کے حال یہی چراتے تھے اور شام کو مزدوری لیتے تھے. اور علوم کی انتہا تھی، انوکھی علوم تھے ان کے پاس. اور یہ جو ابو نصر تھے یہ بھی ایسے جنگلوں میں پھرتے تھے. ان کے پاس علوم تھے بہت بڑے بڑے اور کمال تھا روحانیت کا. جیسے حضرت مولانا عبدالعزیز بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کا بھی کمال تھا، روحانیت کا بھی کمال تھا. دور رہتے تھے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک جس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا اس سے کچھ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کیوں کہ اس بندے کو میں نے جتنا اپنی خصوصی عطا سے نوازا ہوا ہے نا ان عطاؤں پہ پردہ رہے. کوئی قسمت والا پہنچ سکے تو پہنچ سکے، ہر بندہ نہ پہنچ سکے. صرف وہی پہنچے جو سچا قدردان ہے اور سچا محبت کرنے والا ہے اور سچا عشق کرنے والا ہے. اس پہ وہ کائنات کھلے تو کھلے، ہر کسی پہ نہ کھلے. جو سچا قدردان ہے باقی تان کرتے رہیں، ملامت کرتے رہیں، اعتراض کرتے رہیں. بس وہ اسی میں رہیں. جو سچا قدردان ہے وہ کہے، دیکھے نا چہرہ، وہ کہے سبحان اللہ. اور ایسا شخص جو ملامت کرنے ہیں بولا تیرا چہرہ کہ استغفر اللہ، آج کس شیطان سے میرا واسطہ پڑ گیا. یہ اللہ نے اپنی کائنات کا نظام رکھا ہے اور یہ چلے گا. ہاں اللہ نے رکھا بھی ہے اور یہ چلے گا کہ سب پہ کائنات کا نظام یہی ہے. سب پہ اپنے اس دوست کی عظمت کو اللہ نہیں کھولے گا، قریب رہتے ہوئے نہیں کھولے گا. میرے اللہ کا نظام دیکھیں، نبی علیہ السلام قریب رہ کے، کوئی مکہ کوئی لاہور جتنا بڑا تو نہیں تھا نا اس دور میں. مکہ مکرمہ کا باقاعدہ محدثین نے
احاطہ اور رقبہ اور مکانات وہ باقاعدہ لکھے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے لاہور کی سوسائٹیاں بھی بڑی ہوں گی، آپ کے چھوٹے چھوٹے شہروں کے محلے ان کی آبادیاں بھی بڑی ہوں گی. مکہ مکرمہ کی وہ آبادی، وہ محلہ، وہ جتنا مکہ مکرمہ تھا میرے آقا مدینے والے کے دور اقدس میں، تو وہ تو نہیں تھا اتنا بڑا. وہ جانتے تھے ایک دوسرے کو، سارے دیکھتے تھے، لیکن میرے آقا کے رازوں پہ پردہ رہا ان کی آنکھوں کے سامنے. اور بعض دور والے ایسے تھے، حضرت سلمان فارسی کہاں سے آئے، اور حضرت بلال حبشی کہاں سے آئے، حضرت صہیب رومی کہاں سے آئے. بعض دور والے تھے، ان کے سامنے وہ پردہ کھل گیا، ان کے سامنے وہ عظمتیں آ گئیں. قریب والے اندھے کے اندھے رہ گئے. اور جو اندھا ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے. آپ کہیں گے اجالا ہے، وہ کہے گا نہیں اندھیرا ہے. کیوں؟ اس کی آنکھیں بند ہیں. جو اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے، اس میں ملامت کو میں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، ایک اختیاری، ایک غیر اختیاری. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ملامت اختیاری طور پہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا کہیں تاکہ ہم سے دور رہیں اور ہمارے قریب نہ آئیں. اور اللہ اور بندے کے درمیان جو یکسوئی ہے وہ ہماری نہ ٹوٹے، تار جڑی رہے. ایک وہ ہے جن کی طرف مخلوق کا رجوع ہے. تو اللہ پاک جل شانہ کچھ بندوں کو کے دلوں کے اندر یہ بات، جیسے کسی کے گلے میں رحمت کا توق اور کسی کے گلے میں لعنت کا توق، تو وہ بندے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ آج کے ہماری اس فصل میں ہم نے شیخ ابو حمدان قصاب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، اور بندے پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور ان کے سامنے وہ حقائق، وہ حقیقتیں، وہ کائنات کے راز، اور وہ اس بندے سے جو برکات ملنی تھی وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں کھلی رہیں. ہمارے جوان اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے. احباب کچھ جوان بھی، کچھ احباب بڑی عمر کے بھی ابھی ہماری تسبیح خانے کی شفٹنگ میں خدمت کر رہے تھے. تو مجھے آج ایک جوان کہنے لگا دعا کیجیے. میں نے کہا دعا کروں گا، لیکن پتہ نہیں تم کتنی لے چکے ہو. ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں لینا. خدمت واحد ایسی چیز ہے کہ جو اندر سے دعائیں نکلواتی ہے. واحد ایسی چیز جو اندر سے ایسے ابلتی ہیں، نکلتی نہیں ہیں، ابلتی ہیں. اور میں ان احباب کے لیے ایک دعا بھی کرتا رہا، مولا انہیں استقامت عطا فرما. استقامت سب سے بڑی نعمت ہے. مولا انہیں استقامت عطا فرما. اگر استقامت مل گئی تو یہ رحمت، یہ فیض اور کرم اور یہ فضل ہمیشہ متوجہ رہے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدگمانی کا انجیکشن اس کو لگ جائے، شک کا انجیکشن اس کو لگ جائے، کوئی شبہ کا انجیکشن اس کو لگ جائے، اور اس کی زہر اس کے جسم میں، پورے جسم میں پھر جائے اور اس کا نقصان نہ ہو جائے. تو ملامت دو قسموں کی ہے جو پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی. ایک وہ ہے جو اختیاری ہے، ایک ہے جو غیر اختیاری. اور اختیاری وہ ہے جو یہ حضرات جن کے تذکرے ہم نے سنے، اور بھی بڑے اللہ والے ہیں جو انہوں نے اختیار کیا. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز ملنے آیا، تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی. تو شیخ نے اس سے باتیں کرنا چھوڑ کے اس کی بیوی کی تعریف کرنا شروع کر دی. اس کا حسن جمال، اس کا یہ، اس کا فلاں. اور ساتھ ترجمہ کرنے والا
انگریز تو نہیں سمجھتا تھا اردو، اور وہ اردو بھی نہیں بول رہے تھے، وہ تو سرائکی ہی بات کر رہے تھے، اور وہ ترجمہ کرنے والا وہ ساری باتیں ترجمہ کر رہا تھا. ایک بات کا تھوڑا ترجمہ کیا، بعد میں جھجک کیا، انگریز سمجھ گیا یہ ترجمہ نہیں کر رہا، وہ چہرہ پڑھ رہا تھا. پھر کہنے لگا نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہے. وہ بیچارہ کیا کہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ وہی کہے، پورا کہے. اس نے کہنا شروع کر دیا. انگریز خاموشی سے سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. اس کے بعد آیا، اٹھا تو پہلے سے زیادہ عقیدت سے اٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہاں بیٹھے لوگ حیران، یہ کیسی بات کر رہا. اصل میں انہوں نے، انگریز نے ان کا کلام سنا تھا کسی سنانے والے سے. کسی سنانے والے نے ان کا کلام جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی تعریف میں وہ سنا تھا. اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا. اس نے اگر دیکھو تو صحیح، ملو تو صحیح. وہ دیکھنے آیا اور پہلی ملاقات میں یہ سلسلہ، پہلی ملاقات میں. اس کے بعد جب باہر گیا نا، کہنے لگا کہ میں نے بر صغیر کے بڑے بڑے اولیاء صالحین اللہ والے دیکھے ہیں، لیکن یہ درویش کو منفرد ہے. اچھا یہ بتاؤ، یہ درویش کچھ ویرانوں کی طرف جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک صحرا ہے، صحرائے بابل پر روہی، وہاں یہ جاتے ہیں. صحرا ہے وہاں جاتے ہیں. اس نے کہا وہاں کوئی پانی نہیں، کچھ زندگی نہیں، بس یہ وہاں جاتے ہیں اور وہ مہینوں وہاں رہتے ہیں، اکثر وہیں جاتے رہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ درویش بظاہر مردم نواز ہے، لیکن دل سے مردم بیزار ہے. سمجھ گئے؟ بظاہر مردم نواز ہے. لوگ آتے ہیں، دعائیں لے جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے جاتے ہیں، مجمع ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہے. بظاہر یہ درویش مردم نواز ہے، جو آیا نواز دیا، کسی کو دعاؤں سے، کسی کی توجہ سے، کسی کو قلبی کیفیات سے، کسی کو ہدایت سے، لیکن اندر سے لگتا ہے یہ درویش مردم بیزار ہے. اس لیے اس نے طرز ملامت کو اختیار کیا. کون سی طرز کو؟ طرز ملامت کو اختیار کیا. اس لیے طرز ملامت کو اختیار کیا. جس درویش کے بارے میں ملامت بہت زیادہ ہو، شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناؤں، اور وہ اپنے شیخ حضرت شہاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جس سے درویش کے بارے میں ملامت زیادہ ہو، تو فرمایا کہ دو چیزوں میں ایک چیز کا اس میں حصہ ضرور ہے، دخل ضرور ہے. یا تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس درویش سے کام بہت لے رہے اور اس کا فیض عالم میں پھیلے گا، یا یہ ہے کہ اس کی موت جلدی ہو جائے گی، کہ اللہ پاک اس کو پاک اور صاف کر کے اس دنیا سے اپنے پاس بلانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. عجیب بات ہے. حضرت شہاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ، یا تو یہ ہے کہ اس کی موت قریب ہے، وہ اس دنیا سے جلدی اٹھا لیں گے اور اللہ اس کو پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کا فیض عالم میں پھیلے گا اور مخلوق خدا اس کے فیضان سے فیض یافتہ ہوگی اور اللہ کے عرش کے نور سے منور مخلوق خدا ہوگی، نور پائے گی. خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے اندر زندوں کی قدردانی ہو، زندوں کی قدردانی. ہاں، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عجم میں مردہ پرستی زیادہ ہے. عجم میں ہم عجمی ہیں نا، کہ مرنے سے پہلے قدردانی نہیں کریں گے، مرنے کے بعد بڑی قدردانی کریں گے.
مویا 1.25 लाख کا ہو گیا. مرنے کے بعد قدردانی کریں گے. خوش قسمت ہے قبل از وصال، مرنے سے پہلے قدردانی نصیب ہو جائے. اگر مرنے سے پہلے قدردانی نصیب ہو جائے پھر ملامتیں کچھ ملامتیں نہیں ہیں. اور میرے پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصد بھی یہی ہے آج کے حلقہ کشف المحجوب میں، کہ پھر ملامتیں کوئی ملامتیں نہیں، اگر قدردانی نصیب ہو جائے. اور قدردانی کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے محبت. محبت، یہ محبت ایسی چیز ہے، یہ سب کچھ. ماں کو ایک چیز جگاتی ہے، ساری رات جگاتی ہے ماں کو، ساری رات. میں کہتا ہوں اگر اللہ پاک جل شانہ اس بچے کی محبت ماں کے دل میں نہ ڈالتا تو ماں اٹھا کے اس کو کوڑے میں پھینک دیتی ہے. ادھر سے دودھ پیتا ہے ادھر دودھ نکال دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، پھر پیشاب کر دیتا ہے، پھر روتا ہے، پھر چیختا ہے، کبھی اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، پھر یوں ایسی زندگی گزرتی ہے اس کی. اور ماں ہے جو اس کی محبت میں دن رات بے تاب ہے، بے چین ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے. ماں ہے. محبت. مزدور صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے نا خدمت، اور سخت مشقت میں بعض اوقات دیکھنے والے کو بھی ترس آتا ہے، اس کو بھی محبت خدمت کراتی ہے، پیسوں کی، مال کی، چیزوں کی، یا پھر اپنی اولاد کی محبت کہ ان کے لیے میں نے سب کچھ کرنا ہے. مجاہدے بھی محبتوں سے ہوتے ہیں، مشقتیں بھی محبتوں سے ہوتی ہیں، خدمتیں بھی محبتوں سے ہوتی ہیں، اور اولادیں بھی محبتوں سے پلتی ہیں. اور یہ کھیت اور لہلہاتی نظام اور ہم تک جو غلے پہنچنے ہیں یہ بھی محبتوں سے ہے کہ اللہ زمین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات فصل کی محبت ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات زمین کی محبت نہیں ہوتی، زمین سے ملنے والے مال کی محبت ہوتی ہے. پھر اللہ، یہ سارا نظام محبت سے چل رہا ہے جو اللہ نے دل میں ڈال دیا. حاصل پور کے ایک عالم ہیں مولانا عبداللہ صاحب، بڑے درویش فقیر آدمی ہیں، اب بھی موجود ہیں، کچھ علیل ہیں. سنانے لگے ابا جی کے پاس فتاوی عالمگیریہ کی کتاب لینے کے پیسے نہیں تھے، اپنا بستر بیچا، گھر کے اندر قبر کھودی، گڑھا کھودا، اس میں گھاس بچھایا، گھاس بچھا کے نا سخت سردی میں اس میں سوتے تھے. بستر تو بیچ دیا تھا کتاب لینے کے. میں بعض وقت سوچتا ہوں کبھی جاؤں ان سے جا کے وہ کتاب تو دیکھا ہوں، وہ ان کے پاس ہے، وہ ابا جی والی کتاب ہے جو بستر بیچ کے. ہائے فتاوی عالمگیریہ، پیسے نہیں تھے، بستر بیچا، پھر گھر کے اندر گڑھا بنایا، اور گڑھا بنا کے اس میں گھاس ڈال کے پھر رات کو اس میں سوتے تھے سخت سردی میں کہ زمین کے نیچے حصے گرم ہو جاتا ہے، لیکن پیسوں سے کتاب خرید لیں. علم کی محبت، بس جس کو بھی قدردانی نصیب ہوتی ہے نا اس کے پیچھے کچھ محبت ہوتی ہے. جب محبت ہوتی ہے نا اس میں عیب سارے کے سارے، کالا کلوٹا پھینا بچہ ہو لیکن سونا ہوتا ہے، اس کے مطابق سونا ہے، ماں چوم رہی ہے، اس پیشاب کیا ہوا ہے، الٹیاں کی ہوئی ہیں، اس نے پخانہ کیا ہوا ہے، ماں کے لیے کچھ نہیں، محبت، صرف محبت. بلی کے دل میں بلی کی محبت ہوتی ہے، بلی کے بچے کی محبت نہیں ہوتی. پھر بلی کیا کرتی ہے؟ بلے سے بچے چھپاتی پھرتی ہے. عجیب بات ہے، جس میں نہ ڈالے نہ ڈالے. سپنی کے دل میں بچے کی محبت کچھ نہیں ہوتی ہے، اسے کوشش ہوتی ہے جتنے بچے ہیں کھا جاؤں، جو نکل گئے بھاگ گئے، باقی کھا جاتی. شیر کے دل میں شیرنی کی محبت ہوتی ہے، اس کے بچے کی محبت نہیں ہوتی، بچے چھپاتی. یہ محبت عطائی چیز ہے، آسمانی چیز ہے، دے یا نہ دے. ہاں
یہ اگر دے دے اس کی کریمی ہے، اس کی شفقت ہے، اور نہ دے تو وہ شخص پھر محروم ہے، اور دے دے تو اس کی ذرا نوازی ہے۔ اور قرب بعض اوقات محبت کو کھا جاتا ہے۔ قرب قریب رہنے سے محبت بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ قرب کتنے ایسے لوگ تھے جو انبیاء کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے رہے، مقصود کچھ اور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ان کے ساتھ رہے، سالہ سال رہے، مقصد کچھ اور تھا۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ان کا پہلے مقصد نبوت تھا، یعنی اللہ کے نبی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی محبت، ان پہ ایمان لائے تھے، ساتھ چلتے ہوئے ان کی محبت ختم ہو گئی، مال کی محبت آ گئی، پھر چلتے 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 ان کے دل میں اس بات کی محبت آ گئی کہ کسی طرح ان سے اسم اعظم مل جائے، جو ان کے پاس اللہ نے اسم اعظم دیا ہے، جس کو پڑھتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جس کو پڑھتے ہیں کائنات کا نظام ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور گونگے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اندھے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ چیز مل جائے۔ پہلے محبت پہ آئے تھے، ساتھ چلتے چلتے وہ محبت ہو گئی ختم۔ جب محبت ختم ہوئی پھر اگلی چیز ہوتی ہے غرض۔ محبت ختم ہو گئی۔ کتنے لوگ ایسے تھے، بدقسمت ایسے تھے، جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے، لیکن اس محبت کے ختم ہونے کی وجہ سے ایسے غلط فہمیاں اور بدگمانیوں میں مبتلا ہوئے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جن کو شریعت نے کہہ دیا کہ مرتد ہو گئے۔ وہ آپ نے کیا بتایا تھا مولانا؟ وہی لکھ رہے تھے، ہائے اتنا شخص قریب، جیسے کوئی ڈکٹیٹ کراتا ہے نا، اتنا قریبی آدمی ہو کہ جیسے ہر وقت ساتھ چلے، اور میرے آقا پہ جو وحی آئے اور اس کا لکھتا جائے، وہ کتنا قریب ہوگا؟ کیوں اللہ والا ہم تو نہیں رہے؟ بات لمبی ہو گئی ہے۔ وہ کتنا قریب ہوگا؟ اس کے قرب کا کوئی گمان ہے؟ لیکن قرب اس کو نقصان دے گا، قریب رہنا اس کو نقصان دے گا۔ عظمت ختم ہوئی، عظمت ختم ہوتے ہی محبت ختم ہوئی، محبت ختم ہوتے ہی بس اس کے بعد سارا وقت ختم۔ انہیں کہ ہماری طرح تو ہیں، کھاتے ایسے ہیں، وہ مشرکین یہی کہتے تھے، ہماری طرح بیویوں کے پاس جاتے ہیں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، سودا سلف لیتے ہیں، زندگی ایسے گزارتے ہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ان کے اندر جو تم نے دیکھی ہے؟ یہ الزام آج کے کسی درویش پہ بھی لگتا ہے، اس دور کے نبیوں پہ بھی لگا، اور وہ شخص قریب بیٹھا ہے، اور بیٹھے بیٹھے وہیں ایسا شیطان نے اس کو چکر دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں بس یہ ہمیں کہتے ہیں وہی ہے، پر خود ہی ایسے لفظ اپنی طرف سے بنا کے نہ لکھوائے جا رہے ہیں۔ بیچارہ اس کو قرب کھا گیا، قریب ہونا رہنا اس کو کھا گیا۔ ایک نہیں، بے شمار واقعات۔ سفر سے واپس ہو رہے، قرب رہنے سے عظمت ختم ہوئی، محبت ختم ہوئی، اور اس نے زرہ چوری کر لی، اور زرہ چوری کر کے چپ کر کے چھپا دی، اور دشمن پیچھے تھے، اور خیبر کا سفر تھا، اس کی واپسی تھی، اور ایک جگہ پڑاؤ، اور دشمن نے تیر مارا، اور یہ شخص گرا اور مر گیا، اور صحابہ کرام نے نعرہ مارا شہادت مبارک، اور آپ نے فرمایا نہیں، مفہوم ہے، میں نے آگ کو اس کی طرف بڑھتے دیکھا، تلاشی لی تو وہ چوری کی زرہ نکلی۔ عظمت ختم، محبت گئی، غرض آ گئی۔
تو یہ قریب رہنا بڑے لوگوں کو کھا جاتا ہے، کھا جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ خوش قسمت یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو قریب بھی رہے اور ہر حال میں کہے کہ الحمدللہ مولا تیرا کرم ہے کہ میرے دل میں تو نے وہ چیز باقی رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے کمال مل سکتا ہے، تیرے نام کی محبت اور تیرے نام کی لذت مل سکتی ہے، وہ کوئی خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات بعض اللہ والے اپنے لیے کوئی ملامت کا کوئی سامان پیدا کر لیتے ہیں یا لوگوں کے ذریعے ملامت کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ دو چیزیں عرض کرتا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ یا اپنے لیے کوئی ملامت کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، جیسے واقعات پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے، آگے بھی بیان فرمائیں گے، یا پھر مخلوق خدا کی طرف سے ملامت کا کوئی سامان پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر اسی میں کھو جاتا ہے، اسی میں کھو جاتا ہے، اسی میں کھو جاتا ہے، اور اسی میں کھو جاتا ہے اور اسی کا ہو جاتا ہے، پھر اسی میں اس کی زندگی کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بڑی عظمتوں اس سے بیچارہ محروم ہو جاتا ہے۔ دور والا آ کے جو پا جاتا ہے نا، وہ قریب والا نہیں پا سکتا۔ یقین جانیے بعض وقت میں خط دیکھتا ہوں، لوگوں کے دستی خط ہیں یا دوسرے خط ہیں، ان کی کیفیات ہیں، دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں کیا محبت ہے، اور پھر کہتا ہوں بس جس کو ملا ہے محبت سے ملا ہے، اور یہی جب محبت سے ہٹ جاتا ہے بیچارے سے سب کچھ چھن جاتا ہے، پھر بات آ کے وہیں رہ جاتی ہے۔ آج کی بات ختم کر رہا ہوں۔ جس بات کو بیان کرنے والے بہت بڑے ہیں، عطا ابن ابی رباح رحم اللہ کا تابعی ہیں، ان کی بات مجھے یاد آئی، اور وہ بات یہی ہے، فرماتے تھے بات کرنے والا اگر زازان ہو، زازان پہلے گویت ہے، یہ گویت ہے، زازان جو تھے گاتے تھے، بہت اچھا گاتے تھے، لیکن بعد میں اللہ پاک کا نظام دیکھیں، صحابی گزرے جا رہے تھے، فقیر کی توجہ دیکھیں، صحابی سے بڑھ کے بھی کوئی فقیر ہوگا، کوئی ولی ہوگا، کوئی قطب ابدال ہوگا، صحابی سے بڑھ کے فرماتے تھے کیا اچھی آواز تھی، اگر قرآن پڑھ لیتے قرآن کے لیے ہو جاتے، اتنا کہہ کے گزر گئے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ یہ گزرے تھے، کوئی بات کہی انہوں نے، میں گا رہا تھا اس وقت، کیا بات کہی؟ بس کو قبولیت کی گڑی تھی، اور میں نے کہا یہ کہہ کے گئے تھے، بس حالت بدل گئی، نکلے جب میں قدے سے تو دنیا بدل گئی۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، ایسا جام تھا 100 سال پرانی شراب تھی، شراب جتنی پرانی اتنی تیز، 100 سالہ دور چرخ تھا، 100 سال اس کو بٹھیوں میں انہوں نے چرخ دیا، پکایا پکایا پکایا، 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں قطع سے تو دنیا بدل گئی۔ میں کیا بات کہی تھی؟ میں یہ بات کہی تھی، بس دنیا بدل گئی۔ پھر وہ بہت بڑے محدث بنے زازان۔ تو یہ بات حضرت عطا فرما رہے ہیں کہ بات کرنے والا اگر زازان ہو اور سننے والا عطا ہو، وہ اس دور کی بات، زازان جب دویت ہے اس دور کی بات فرما رہے تھے، اور بات ہو خیر کی تو میں زازان کو نہیں دیکھوں گا، زازان سے بھی خیر کو چن لوں گا۔ دوسرے لفظوں میں زازان 2 نمبر، اس کا میسج 1 نمبر، اس کا پیغام 1 نمبر، اور زازان 2 نمبر۔ لیکن میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ اس کا 1 نمبر پیغام ہے اور اس میں میرے لیے خیر اور سلامتی۔
تو جس کے اندر محبت ہوتی ہے نا، پھر عیب بھی خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب محبت نہ ہو پھر سارے عیب، ساری خوبیاں عیب بن جاتے ہیں، ساری خوبیاں عیب بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو محبت کا سچا ذائقہ عطا فرمائے، لذت عطا فرمائے، اور اپنے نام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور پیر علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اس حلقے کو مخلوق خدا کی خیر کا، ہدایت کا، برکت کا، عافیت کا ذریعہ بنائے۔ کوئی سوال آپ کے دل و دماغ میں؟ یہ نیٹ پہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم بیان کرتے ہیں، یہ نیٹ پہ سارا کچھ آ رہا ہے، کتابوں میں نام نہیں ہے تو میں سورۃ مومنون کی تفسیر شروع میں نا، پہلے رکوع میں اس میں ہے موجود سورۃ المومنون، معارف لے لیں، ابن کثیر لے لیں، مفسر کے۔ اور جو کوئی سوال؟ ہاں جی، انہوں نے سوال کیا کہ اخلاص کیسے پیدا ہو؟ خدمت سے پیدا ہوتا ہے اور خدمت سے باقی رہتا ہے۔ اخلاص خدمت سے پیدا ہوتا ہے اور خدمت سے باقی رہتا ہے، اور ڈرتے ڈرتے ملتا ہے اور ڈرتے ڈرتے بچتا ہے۔ بس یہ چار لفظ یاد رکھیں۔ اخلاص خدمت سے پیدا ہوتا ہے اور خدمت سے باقی رہتا ہے، اور ڈرتے ڈرتے ملتا ہے اور ڈرتے ڈرتے بچتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے خدمت بھی کر لی تو ڈر رکھے کیا پتہ منہ پہ نہ مار دی جائے، اور میرے دل میں یہ نہ آ جائے کہ میں نے تو ان پہ احسان کر دیا یا میں نے بہت کچھ کر دیا۔ خدمت سے پیدا ہوتا ہے اور خدمت سے بچتا ہے، اور ڈرتے ڈرتے ملتا ہے اور ڈرتے ڈرتے کیا ہوتا ہے؟ بچتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا، اور اللہ کہ ہاں میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، اور وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور وہ قبول ہو جائے اور میں مردود ہو جاؤں۔ ڈرتے ڈرتے پھر اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو ساری زندگی اخلاص کی کوشش کرتا رہتا ہے، آخری وقت میں اللہ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ پہلے اللہ پاک اس کو اخلاص دیتے ہیں، بعد میں موت دیتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کے ہاں ڈرتے ڈرتے یہ ہے کہ اللہ پھر اس کو دے دیتے ہیں۔ ملتا ایسے ہے اور بچتا بھی ایسے، جو میں نے آپ سے عرض کی۔ اور کسی کے سوال؟ یہ اللہ والے فرما رہے ہیں ان کی عمر 70 سال ہے، فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا، جتنا اللہ پاک کی ذات عالی کو پانا ہے اس کے لیے جو سیکریفائس ہے، کوشش ہے، محنت ہے، قربانی ہے، وہ دینا چاہتا ہوں لیکن دے نہیں پا رہا۔ یہ جو آپ کی سوچ ہے نا، یہ سوچ خود ایک مجاہدہ ہے۔ جو ندامت کی سوچ ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، ندامت کا عمل بھی پسند ہے، ندامت کے آنسو بھی پسند، ندامت کی یہ بھی پسند، ندامت پہ خوف آیا یہ پسند، اور ندامت خود پسند، اور ندامت کی سوچیں بھی پسند۔ جیسے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کون جائے گا، میں کہ سب چپ، میں جاؤں گا۔ کیا؟ اس نے کہا سیڑھی لوں گا، شہر کی سب سے اونچی چھت تلاش کروں گا، پھر سیڑھی رکھ کے نا اس کے آخری قدم پہ پہنچ کے ایسے ہاتھ کروں گا، مولا یہاں تک پہنچنا میرا کام ہے، اب تو آگے لے جانا تیرا کام، یہ میرے بس میں اتنا تھا۔ شہر کی سب سے اونچی چھت، پھر اس پہ سیڑھی رکھ کے سیڑھی کے آخری قدم پہ جا کے ایسے باہیں پھیلاؤں گا، ایسے ہاتھ پھیلاؤں گا کہ مولا یہاں تک پہنچنا میرا
آگے پر لے جانا پڑے. یہ مجاہدہ ہے. بعض اوقات انسان روٹی چھوڑ دیتا ہے, کھانا چھوڑ دیتا ہے. اور رمضان میں مجھے ایک دوست نے بتایا, انہوں نے کہا فلاں نے سحری بھی افطاری سوتا ہی نہیں, تھوڑا سا سحری کر لیتا ہے, تھوڑی سی کچھ نہیں کھاتا. میں نے اس کو بلایا, میں نے میرا حکم ہے بہت زیادہ کھایا کر, بہت زیادہ سویا کر. نافرمانی کرے گا نقصان اٹھائے گا. پھر میں نے کہا مجھ سے محبت ہے, کہنے لگا جان سے زیادہ. میں نے کہا میرے حکم سے محبت ہے, کہنے لگا جی جو آپ فرمائیں گے ایسے ہوگا. میں نے کہا کھایا کر, پیا کر, سویا کر, تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے. اتنا بھی نہ کھا کہ سارا دن کھاتا ہی رہے, ہر وقت کھانا, یہ بھی مناسب نہیں. تو مجاہدہ کرنا چاہیے اس جسم کو. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس جسم کو محبوب فرمایا. فرمایا اس جسم کو کہ مجاہدہ کرنے والا جسم ہو, اور ذکر کرنے والی زبان ہو, اور شکر کرنے والا دل ہو, اور قربانی یعنی مجاہدہ کرنے والا جسم اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا. پسند کرنا, کوشش کرتے رہیں. اللہ کے اسم کی ترتیب تصویر. کون سا اسم؟ اللہ. ہاں جی, یہ کہتے ہیں اللہ کے اسم ذات کی ترتیب اور تعداد. جو اسم ذات ہے نا, اس کا تنہا پڑھنا ضروری بھی ہے, احتیاط طلب بھی ہے. ضروری بھی ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا. اللہ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. احتیاط طلب بھی ہے, احتیاط طلب. تار میٹر تک تو موٹی آتی ہے, بلب تک کتنی باریک لاتے ہیں. میٹر تک تو موٹی آتی ہے تار باہر سے, اور بلب تک لانے کے لیے باریک تار ہوتی ہے. اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بلب ہوں تو ان کے لیے تار اور باریک کر دی جاتی ہے, ورنہ پھر بلب ہی خود پھٹ جاتا ہے نا. اس نے کہا جی یہ مشین کیوں رکھی ہوئی ہے, اسٹیبلائزر. اس نے کہا جی یہ وولٹیج کو بیلنس مینٹین اور پتہ نہیں کیا توازن باقی رکھتا ہے. توازن, بجلی زیادہ آ جائے کم آ جائے, اس کے توازن کو باقی رکھتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ساتھ ایسی مشین ہونی چاہیے جو اس میں ذات تو کریں لیکن اس کا توازن بھی باقی رہے. توازن باقی رہنا چاہیے. ایک تو وہ ہے نا کہ جو بیچارہ جس کو کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. ایک ہمارے پاس درویش ہے علامہ صحرائی جنگلاتی, تو وہ بس کہتے ہیں قبرستان ہو جنگل ہو وہاں بیٹھے رہیں, ہر وقت ان کا مزاج یہی ہے. مجھے پکڑ پکڑ کے ان کو خدمت پہ کام پہ وہ ان کو لگانا پڑتا ہے مستقل مختلف شعبوں پہ. ایک تو وہ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے مزاج ہوتے ہیں جن کے مزاج میں ہر وقت یہی ہے کھانا پینا محفل آرائی. ان کو پکڑ پکڑ کے صحرائی میں لگانا پڑتا ہے. نظام اللہ نے بنایا, اللہ نے نظام بنایا. تو جہاں تک آپ کی ترتیب ہے, آپ کتنا کرتے ہیں؟ کھلا پڑھتے ہیں, بس یہ کھلا ہی پڑھتے رہیں. عشاء کے بعد پہلے آپ انگلی رکھ کے یوں پڑھتے تھے, آپ چھوڑ گئے. وہ کیوں چھوڑی؟ ٹھیک ہے کھلا پڑھتے رہیں. چلو جی آخری کوئی سوال کسی کا, بات ختم.
ہاں جی، ہے کسی کا سوال؟ بہرحال اس میں ذات کو بہت زیادہ نہ پڑھیں، اور پڑھیں تو کسی شیخ کی اجازت سے پڑھیں. اب یہ کھلا پڑھتے ہیں بس ٹھیک ہے، توازن سے پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کی معیار مقدار مقرر کر کے 10,000 دفعہ روز پڑھوں گا، 20,000 دفعہ، اس میں ذرا تھوڑی سی نہیں. میں نے اجازت تو دی تھی نا، تو کھلا پڑھتے رہیں ٹھیک ہے. اس میں ذات تو پھر اس میں ذات ہے. ہاں جی، اور کوئی بات کسی کی؟ پھر کہتے ہیں ہماری بات سنتا نہیں. میں اب کہتا ہوں سوال کرو. دیکھو نا جی، اب یہ میں حجت تام کر رہا ہوں. کہہ رہے جی پیر تو وہ ہوتا ہے جس سے باتیں کی جائیں. میں کہہ رہا ہوں پیر ہیں باتیں کرو. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس باتیں ہیں ہی نہیں، سیٹی گم ہو گئی. وہ جیب میں تلاش کر رہے ہیں، جیب ہے بڑی ساری، اس میں سیٹی تھی جیب میں، وہ گم ہو گئی. سوال کیا ہے بڑا لاجواب کیا ہے. کہتے ہیں اندر کا برتن الٹا ہے یا سیدھا ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا طلب میں، اس کی طلب کتنی. دسترخوان جسمانی پہ کتنی ہے، دسترخوان روحانی پہ کتنی ہے، پتہ چل جائے گا. پتہ چل. وہ ہم تھے صحرا میں، سفر کرتے 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 پہنچے وہاں. جب پہنچے کو روٹیاں ساتھ پکوا کے لے گئے، سالن بھی. اچھا روٹیاں زیادہ تھیں. ہمارے ایک ساتھی ہے کچھ شوقین ہے کھانے پینے میں اچھا خاصا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا شاید روٹی ختم نہ ہو جائے. ایک تو موٹی روٹی کو ایسے رولڈ مولڈ کر کے مٹھی میں دبا لی، 2 روٹیاں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر اس کی میں نے دیکھا نظریں ایسے گھوم رہی ہیں، بوٹی کہاں اچھی ہے. یہ برتن سیدھا ہے. یہ برتن سیدھے ہونے کی علامتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ برتن سیدھے ہونے کی علامت ہے، غور کیجئے گا. مسکراہٹ بھی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سبق بھی ہے. اس کے بعد تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یا اللہ روٹی ختم نہ ہو جائے، بندہ زیادہ ہے. میں نے ایسے چپکے سے آہستہ آہستہ کہہ دیا. اس کے بعد ان کی کیفیت اور بے چینی بڑھ گئی. میرے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، ان سے تیسرے بیٹھے تھے. میں نے کہا یا اللہ، عصر کا وقت تھا، جو روٹی ہم نے کھانی تھی 12 بجے، وہ ڈوبتی عصر کو کھا رہے تھے. پہنچے اس وقت صحرا میں. رات کو لاہور کا سفر کرتے 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 رات 11 بجے یہاں سے لاہور سے نکلے اور وہاں پہنچے عصر کے بعد. تو ایسے میں نے کہا یا اللہ روٹی تھوڑی ہے، کوئی بندے بھی زیادہ ہو گئے، پوری ہو جائے. ان کی بے چینی اور بڑھ گئی، برتن اور سیدھا ہو گیا. ساتھ والے جو دوست بیٹھے تھے نا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، یہ ویسے تھوڑی کھاتے ہیں. کہہ رہے نا جی نا، سفر ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. سفر ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. پھر میں ہوں شوگر کا مریض، شوگر ویسے بھوک زیادہ لگتی ہے. یہ برتن سیدھا ہے. اب سمجھ نہیں آئی تو پھر اور مثال سنا دیتا ہوں. یہ برتن سیدھا ہے. جس طرح بندہ، میں نے اس دن لالے نواز کو دیکھا لاٹھی کے ساتھ چل رہا تھا. میں نے کہا لالا نواز درمیان میں پانی پیتا ہوں، جن کے میں نے کئی واقعے سنا ہے. ابھی رمضان مبارک میں مجھے ملا، لاٹھی کے ساتھ چل رہا تھا. میں نے کہا اوہو، آخر ہونا ہی تھا. تو یہ کھانے پینے والے، دنیا کی طلب والے، اس والے، یہ برتن دیکھیں ان کے برتن کیسے سیدھے ہوتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے ہم جب روحانی دسترخوان پہ آئے، ہمارے اندر کتنی طلب ہونی چاہیے، کتنی تڑپ ہونی چاہیے. نماز میں، ذکر میں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت میں، تسبیحات میں، اور تنہائیوں کو وقت دینے میں ہمارے اندر کتنی کیفیت ہونی چاہیے. یہ سمجھ میں برتن سیدھا ہے. یا خیر کی بات کو کتنا لیتا ہے.
اور خیر کی بات اس کے اندر کتنا اثر کر رہی ہے، برتن سیدھا ہے. اللہ میرے آپ کے برتن کو سیدھا کر دے. ہاں اب بات تو ختم ہو گئی تھی. درس دیا تھا یا دم کیا تھا؟ ہاں میں اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا. اللہ کا نام برکت سمجھ کے پی لیں گے تو اللہ خیر ڈال دے. مولانا کوئی بات بتا رہے ہیں، کیا بات بتا رہے ہیں؟ یہ مولانا فرما رہے ہیں ہمارے کہ کہاں کے پاکستان ایک خاتون ہے، وہ درس کا کام لکھتی ہیں، یعنی انگلش میں اردو ترجمہ کرتی ہیں میرے درس وغیرہ کا. ان کے بچے کو تکلیف تھی، شدید بیمار تھی، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہنے لگے مولانا خود کہتے ہیں مجھے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ تصور کر کے درس میں اور دم میں بیٹھ جائیں. تو ان کا بچہ بہت فرق پڑ گیا، حیرت انگیز فرق پڑ گیا. وہ جس دن میں نے دم کیا تھا تو اس میں بھی وہ تصور کر کے بیٹھ گئے، پانی ساتھ لے کے، تو اس پانی کو پلایا تو اللہ نے بہت بہتری کر دی. بس اللہ کریم ہے، بندوں کے جذبے پہ اللہ کرم کر دیتا ہے. اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے. دیکھیں میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ذکر زبان کی عبادت ہے. ذکر کس کی عبادت ہے؟ اور مراقبہ دل کی عبادت کا نام ہے. ذکر زبان کی عبادت کا نام ہے اور مراقبہ دل کی عبادت کا نام ہے. دل کو اللہ کی محبت پہ لگانا، اس کا نام مراقبہ ہے. مشقت کر کے، مراقبہ مشقت کا نام ہے. اپنی آنکھوں کو، اپنے سوچوں کو پہ پردے، آنکھوں پہ پردے، کانوں پہ پردے، ظاہر میں اندھیرا، اندر میں پردے ڈال کے پھر تصور یہ کرنا ہے کہ عرش سے اللہ جل شانہ کا نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ اللہ. یہ سب کچھ دہرانا دل سے ہے. اس دل سے سب کچھ دہرانا، کچھ دیر کے لیے بیٹھنا یہاں اور پھر تنہائیوں میں گھر میں روزانہ اس کی مشق کرنا، یہ مراقبہ ہے. اور مراقبہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ جل شانہ کے تعلق کو شارٹ کٹ پانے کا دوسرے چیز کا نام مراقبہ ہے. شارٹ کٹ، اللہ کی محبت کو شارٹ کٹ بہت زیادہ. اور جو تھوڑی سی اس میں محنت کر لینا، یقین جانیے زندگی کی لذتیں اور کیفیتیں بدل جاتی ہیں. اس کا نام مراقبہ ہے. اس کی تھوڑی سی اس پہ مشقت کریں، محنت کریں. اتنے سالوں سے ہم مراقبے کی توجہ نہ حاصل کر سکے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس دن میرا چھوٹا سا گیزر تھا، وہ خراب، اس کو چلانا تھا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ یہ گیزر چلایا. میں نے کہا آپ یہ ایک پرزے کو یوں ہلائے نا وہ ٹھیک ہو گیا. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو بے ساختہ کہنے لگے جو مرمت کرنے والے آتے ہیں نا میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں اور پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ کام ایسے ہوتا ہے. ساری زندگی میں ہم نے بہت کچھ پا لیا، اگر مراقبہ نہ پایا تو کچھ نہ پایا. ہم کچھ نہ کچھ تو محنت کریں، صحیح مراقبے میں کچھ تو محنت کریں اور ضرور کریں. مراقبہ مجاہدہ مانگتا ہے، مراقبہ مجاہدہ مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے. تھوڑی سی قربانی میں اللہ پاک زیادہ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مراقبہ کریں گے. ٹھیک. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم.
استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك استغفر اللہ العظیم آمین 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 بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم